بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانیشن آف ابراہیم کے سامعین، ایک سخی دل انسان اور کنجوس دل انسان کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقول۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل یعنی کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت بخیل عالم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی دل انسان جنت میں ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جس نے اس کی شاخ تھام لی تو وہ اسے جنت کی طرف کھینچ لے گا، اور بخیل یعنی کنجوس دل انسان جہنم میں آگ کا درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جس نے اس کی شاخ کو تھام لیا وہ اسے جہنم کی طرف کھینچ لے گا۔ یعنی اگر ہم سخی دل انسان کی ادا کو اپناتے ہیں یا سخی دل انسان کی طرح اپنے رویوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جنت کے اس درخت کی شاخ کو پکڑتے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف کھینچ لے گی، اور اس کے برعکس اگر ہم بخیل یعنی کنجوس دل انسان کے جیسے اپنے رویوں کو بناتے ہیں تو جہنم کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام بہرام مجوسی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب میں مسجد حرام میں عبادت و ریاضت کے بعد حتیم اسماعیل میں بیٹھا تو نیند نے مجھ پر غلبہ کیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، جب تم بغداد واپس جاؤ تو فلاں محلہ میں فلاں جگہ جانا اور بہرام مجوسی نام کا ایک شخص ہے، اسے تلاش کر کے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کہ میرے خیال سے یہ خواب مجھے شیطان کی طرف سے لگ رہا تھا۔ پھر میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، جس قدر اللہ نے چاہا کعبہ معظمہ کا طواف کیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر مجھ پر نیند نے غلبہ کیا اور میری آنکھ لگ گئی اور میں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف اوقات میں 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا۔ جب میں حج سے فارغ ہوا تو بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ جب میں بغداد پہنچا تو میں نے اس مجوسی کا محلہ تلاش کر کے اس کے گھر کو ڈھونڈ لیا۔ گھر میں داخل ہوا تو ایک بہت بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم بہرام مجوسی ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں بہرام مجوسی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہرام مجوسی سے پوچھا، کیا تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے جو اللہ کو پسند آیا ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں نے 10-12 آدمیوں کو آزاد کیا ہے، یہ کام میں نے اچھا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کچھ خاص نہیں، اس کے علاوہ کوئی اچھا کام کیا ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا، ہاں میری 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں، میں نے اپنے خاندان میں ان کی شادیاں کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا، اس کے علاوہ کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی پر تمام مجوسیوں کی دعوت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اس کے علاوہ کوئی اور اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے شادی کی تھی اور اس شادی پر 1000 مجوسیوں نے شرکت کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا، شادی کی پہلی رات جب میں اس لڑکی سے صحبت کے لیے اس کے کمرے میں گیا تو تمہارے دین کی ایک مسلمان عورت آئی اور اس نے میرے چراغ سے اپنا چراغ جلایا۔ جب وہ چراغ جلا کر پلٹی تو اس کا چراغ بجھ گیا۔ وہ دوبارہ آئی اور چراغ روشن کیا۔ جب نکلی تو چراغ پھر بجھ گیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آئی اور چراغ روشن کیا، لیکن چراغ پھر بجھ گیا۔ میں نے اس وقت دل میں یہ خیال کیا کہ شاید یہ لٹیروں کی جاسوس ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا اور وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کی کئی بیٹیاں تھیں۔ اس کی بیٹیوں نے اس عورت سے کہا، اے اماں جان، کیا ہمارے لیے کچھ لائی ہے؟ اب تو بھوک کی وجہ سے صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ سن کر اس عورت کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، میں اپنے رب سے حیا کرتی ہوں کہ اس کے سوا کسی دوسرے سے سوال کروں، خاص طور پر اللہ کے دشمن سے کہ وہ تو ایک مجوسی ہے۔ بہرام نے کہا، جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں اپنے
گھر لوٹ آیا اور میں نے ایک طباق لیا، اسے ہر چیز سے بھرا اور خود اسے لے کر اس عورت کے گھر پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس مجوسی سے کہا یہ کام تم نے بہت اچھا کیا ہے اور تجھے مبارک ہو کہ اس کی بشارت پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مجھے دی ہے، اور اس مجوسی کو خواب کا سارا قصہ سنا دیا۔ وہ مجوسی یہ قصہ سن کر کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھ کر وہ مجوسی اسی وقت گرا اور مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسے نہلایا، نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، آپ نے سنا کہ کس طرح سخاوت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک مجوسی جو ساری زندگی اللہ کا دشمن بنا رہا اور زندگی کے آخری وقت میں اس نے سخاوت کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا، جس کی بشارت اس مجوسی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اسی دنیا میں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کمزور بندوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔